اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا 15واں سبق حرف غاد کے متعلق ہے۔ حرف ہے غاد، مخرج زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑیں، اس سے غاد ادا ہوتا ہے، اور حافہ سے مراد زبان کا وہ حصہ جو اوپر والی 5 داڑوں کے مقابل آتا ہے، یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے تو اس سے غاد ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ زبان کی کروٹ اوپر والی 5 داڑوں سے لگی ہوئی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: غاد کی ادائیگی کے وقت زبان کی کروٹ کو اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگائیں اور پر کر کے پڑھیں، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، لہذا غاد کو پر کر کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد منہ کھولیں، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، اور 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، جیسے غاد۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے غاد کی ادائیگی کے وقت منہ بند رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے غود، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، جیسے غاد۔ بعض بچے غاد کے الف کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے غاد۔ بعض بچے غاد کو پر کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے غاد۔ بعض بچے غاد کی ادائیگی کے وقت درمیان میں غین کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے غاد۔ بعض بچے غاد کی ادائیگی کے وقت غاد میں سیٹی کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ضاد۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے لہراؤ والی غلطی ہو، تو اس کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچے کے سامنے صحیح ادائیگی کرے، جیسے غاد، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے غاد، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ تو صحیح ادائیگی ہے غاد۔ غلطیوں کی نشاندہی: منہ بند کر کے پڑھنا، جیسے غود، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے غاد، یہ غلط ہے۔ ہونٹ گول کر کے پڑھنا، جیسے غاد، یہ غلط ہے۔ درمیان میں غین کا اضافہ کرنا، جیسے غاد، یہ غلط ہے۔ سیٹی کے ساتھ پڑھنا، جیسے ضاد، یہ غلط ہے۔